دینا چاہتا ہوں کہ جب ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے تو اسی ماہ میں پچھلے سال مہنگائی 36% تھی، اس سال 17% ہے، اور پچھلے مہینے سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو پچھلے مہینے وہ 20% سے اس مہینے 17% پہ آئی ہے۔ تو مہنگائی میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سعودیہ کے وفود آ رہے ہیں، بین الاقوامی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ملک دشمن قوتوں کو اور ہمارے سیاسی مخالفین کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ مہنگائی میں کمی کیوں ہو رہی ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ روز بروز سٹاک مارکیٹ اوپر کیوں جا رہی ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ بین الاقوامی عالمی جو جریدے ہیں مالیاتی، وہ روز بروز پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مثبت باتیں کیوں کر رہے ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ بین الاقوامی سطح پہ جو مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں اور ہم ترقی کی شرح پر گامزن ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پرائیویٹائزیشن ہو، پی آئی اے کا معاملہ ہو، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہو، وہ اخراجات میں کمی ہو، یہ تمام چیزیں جو وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پہ ایک پروگرام مرتب دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی ساکھ بحال ہو رہی ہے، غیر ملکی وفود آ رہے ہیں، تو یہ تمام باتیں جب ہضم نہیں ہوتی تو پھر گھر کے اندر جو ہے وہ سازش کی جاتی ہے۔ تو یہ سازش ناکام ہوئی ہے اور ہم نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے، اور سیاسی مخالفین جو ملک دشمن ایجنڈا لے کر چل رہے تھے ان کو بھی ناموشی ہوئی ہے، ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے، اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس پاکستان کی خاطر، اس پاکستان کی سالمیت کی خاطر اور اپنے وطن عزیز کی ترقی کی خاطر ہر قدم انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور یہ سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بہت بڑا دن ہے آج، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت بڑے سانے سے ملک کو بچایا ہے اور صورتحال کو نہ صرف کنٹرول کیا، بر وقت اس کا نوٹس لیتے ہوئے، ٹھیک فیصلے کرتے ہوئے ان معاملات کو حل کیا ہے۔ تو یہی کام ہوتا ہے حکومتوں کا، یہ کام نہیں ہوتا جو ماضی میں ایک حکمران یہاں پہ کرتا رہا اور آج بھی کبھی جیل سے ایک بیان دیتا ہے کبھی دوسرا دیتا ہے۔ جواب تو دینا چاہیے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا، جواب تو دینا چاہیے آپ کو توشہ خانہ کا اور سائفر کا۔ کبھی کہتا ہے میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں آرمی چیف کو لیٹر لکھ رہا ہوں۔ او بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ ایک قیدی ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں، آپ کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ کوئی عالمی کسی ادارے کے سیکرٹری جنرل ہیں یا صدر لگے ہوئے ہیں کہ آپ ہر دن کہتے ہیں میں خط لکھنے لگا ہوں؟ نہ آپ کے خط کی وقت ہے، نہ آپ کے کال کی وقت ہے، نہ آپ کے فیل کی وقت ہے، کیونکہ آپ کے کال و فیل میں تضاد رہا ہے اور آپ نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہو، وہ جی ایس پی پلس کا معاملہ ہو، آپ کی ہر سازش ناکام ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی۔ کشمیر والی صورتحال پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امن لوٹ آیا ہے، معاملات جو ہیں وہ سلجھ گئے ہیں اور حل کی طرف چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کشمیر کے حوالے سے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے بہت اہم ہے بلکہ کشمیر کو ہماری شہرہ کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی طرف، وہ چاہے آزاد جموں کشمیر کی طرف، انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے اور سازش کرنے والوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ طارق صاحب یہ بتائیے کہ ایک سال تک یہ طارق صاحب یہ ایک ایک کر کے کرنے سے کشمیر میں کل الیکشن ہوئے ہیں، وہاں کشمیری عوام نے بائیکاٹ کیا ہے، زبردستی ووٹ ڈلوانے کی کوشش کی سیکورٹی فورسز نے۔ آپ جو یو این ہے وہاں معاملہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ انڈیا نے وہ حصہ ہڑپ کیا ہوا ہے، سفارتی سطح پہ پاکستان اس طرح سے 2019 سے معاملے کو نہیں اٹھا پایا۔ اب آپ کے پاس موقع ہے اس کو آگے لے کے جائیں۔ دیکھیے، ہر وقت کشمیر کی بات ہوتی ہے، ہر فورم پہ ہوتی ہے، وہ سعودی ولی عہد سے ملاقات ہو اس کے دوران ہو، چاہے ایران کے صدر کا پاکستان آنا ہو اور ایران پاکستان کا جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا گیا، مشترکہ اعلامیہ ایشو کیا گیا، اس میں بھی کشمیر کی بات کی گئی، تو ہر سطح پہ اس کو اٹھایا گیا ہے اور حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے برملا
اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ طارق صاحب یہ بتا دیجیے ایک سال تک یہ معاملہ مس مینج ہوتا رہا، اب آگے شہادتیں بھی ہو گئی اس میں، ایک تو یہ بتا دیں کہ مس مینج کس کی وجہ سے ہوا، دوسرا پولیس کے ساتھ جو وہاں پر ہوا تو اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کے دو سوال ہیں، ایک طرف آپ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں مظاہرین کے ساتھ، دوسری طرف آپ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس والے وہاں پہ شہید ہوا اس کے ساتھ مکمل ان کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خاندان کی مکمل کفالت بھی کریں گے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جمہوری معاشروں کے اندر تحریکیں چلا کرتی ہیں، جمہوری معاشروں کے اندر اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ تحریک چلائی جائے، اپنی آواز اٹھائی جائے، مگر جب وہ تحریک پرامن تحریک سے تشدد کی طرف جاتی ہے تب اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے اس پہ ایکشن لینا، اس کا نوٹس لینا۔ اگر یہی کام ایک سال پہلے کر لیا ہوتا تو پھر آپ ہی کہہ رہے ہوتے کہ جی آپ نے پرامن جو ہے مظاہرین پر تشدد کیا ہے، آپ کا طارق صاحب کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال ہے میں نے آپ کے دونوں سوال ایڈریس کر میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ نہیں، میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہی جو پلین تھا، یہ پلین بھی جن لوگوں نے بنایا تھا تو میں کہتا ہوں ان کی وہی خیال تھا کہ اس طرح اتنے لاشیں گریں گے، اس طرح احتجاج ہوگی، پروٹیسٹ ہوگی، وہ وہی چیز دیکھ رہا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لاشیں گر جائے اور یہ میسج جائے۔ تو میں کہتا ہوں ایز اے ہول آپ دیکھیں تو ان کی ناکامی ہوئی اور پاکستان اور کشمیریوں کی جیت ہوئی ہے۔ منسٹر صاحب میرا سوال یہ، جیسے آپ نے کہا وزیر نے سب اسٹیک ہولڈر کو بلایا اور مفاہمت ہو گئی، تو کیا ایسی آپ کے جو سیاسی مخالفین پاکستان میں ان سے ایسی بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں نا، 9 مئی پہ معذرت کریں، 9 مئی تسلیم کریں کہ ہم نے کیا تھا، اور بتائیں کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں پر آج تک پرچہ کیوں نہیں ہو سکا، صنم جاوید پہ پرچہ ہو جاتا ہے، تو یہ علیمہ خان، نورین خان، عظمیٰ خان کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، تو تسلیم کریں کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی ہم نے کی تھی۔ اس کا مطلب تو اور ہوتا ہے، مگر ہم نے خاندان کے اندر بیٹھ کے یہ منصوبہ بندی کی تھی اور ہمارا ان کا بھانجا وہاں موجود تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ حملے کروائے ملکی سالمیت کے اوپر، ملک دشمن عناصر کے ایجنڈے کو آپ آگے لے کر چلے، کشمیر پہ بھی آپ نے یہی کام کیا ہے، تو آپ قوم سے معافی مانگیں۔ جب تک اس پہ قوم سے معافی نہیں مانگی جاتی اور جب تک اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا نہیں دی جاتی، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی اس پہ بات چیت ہو۔ دیکھیے آزاد کشمیر کے حوالے سے جو یہ ظاہر بات ہے نا کہ ان کی وہی 2 ڈیمانڈ جن کو کیلکولیٹ کر دیا گیا، کل ہم میٹنگ سے ان کے ساتھ لائن پر تھے، ہمارے لوگ بھی چیف سیکرٹری وغیرہ ان کے ساتھ لائن پر تھے کہ اس کی کتنی فائنینشیل امپیکٹ آئے گا اور کتنی ریکوائرمنٹ ہے، تو ان کو کیلکولیٹ کر کے وہی سبسڈی آٹے کی قیمت میں اور بجلی کی نرخوں میں ان کو دی گئی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ لاسٹ کوسچن۔ کشمیر کے لوگوں کو آپ نے ریلیف دیا، یہ بڑا ہی اچھا اقدام ہے، بر وقت آپ لوگوں نے کیا۔ اب یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو باقی عوام ہیں، کیا ریلیف کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا؟ اس کا حوالے نہیں، کیوں نہیں بنتا؟ جو تارڑ صاحب نے آپ کو بہت تفصیلی بات کی کہ جب ہمارے کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورتحال ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو مہنگائی کی فگرز بھی آپ کو دیے گئے کہ روز بروز اس میں کمی آ رہی ہے اور معاشی استحکام بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند دنوں میں، چند مہینوں میں دیکھیں گے کہ سب کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں بات یہ، میں نے آپ کو اعداد و شمار بتایا کہ کمی واقع ہوئی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آزاد جموں کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، ان کو ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ جاتی ہے جس پہ وہ اپنے معاملات کو چلاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں جو کمی واقع ہو رہی ہے اور 20% سے 17% پہ آ جانا، پچھلے سال کے مقابلے میں 36% سے 17% پہ آ جانا، یہ سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں اور ٹائم کے ساتھ یہ معاملات بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔